بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا گھر جنت بنے، لیکن کیا ہم اس جنت کے لیے تیار ہیں؟ ہم سب اکثر غصے میں یہ کہہ تو دیتی ہیں کہ آپ کی اس بیہیویئر سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن بلیو می، دل اندر سے اس وقت ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ ہر روز چھوٹی چھوٹی باتیں جہاں محبت کو توڑ دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں، وہیں چھوٹی چھوٹی باتیں محبت کو قائم بھی رکھ سکتی ہیں۔ تو جی السلام علیکم، میں ہوں صوفیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو صوفیہ عامر ولاگس میں۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جی آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک شوہر اور بیوی کے دل کے بہت زیادہ قریب ہونے والا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے، سکون چاہیے آپ کو اپنی زندگی میں اور شوہر کی محبت چاہیے، تو یہ ولاگ آپ کے لیے بہت زیادہ کام آنے والا ہے۔ اس کو پورا واچ کیجیے گا، اور اگر میرا ولاگ پسند آئے، میری باتیں آپ کو پسند آئیں تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ تو آج کا جو ولاگ ہے نا، چاہے آپ کی لو میرج ہے، چاہے آپ کی ارینج میرج ہے، اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گی، امپلیمنٹ کریں گی اپنی لائف میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر جو ہے نا جنت بن جائے گا۔ تو میری سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ جب ہسبینڈ کو غصہ آئے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ جب میاں بیوی لڑ رہے ہوتے ہیں تو شیطان بیچ میں ہنس رہا ہوتا ہے۔ آپ خاموش ہو کر اس کا راستہ بند کر دیں۔ اگر آپ دونوں ہی اونچی اونچی آواز میں لڑنا جھگڑنا سٹارٹ کر دیں گے تو ایک دوسرے کی جو ہے نا باتوں کو ایک تو سمجھ بھی نہیں پائیں گے، دوسرا یہ کہ جب آپ دونوں بولیں گے، دونوں چیخیں گے، تو جو معاملہ ہے نا وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ جب دونوں جو ہے نا میاں بیوی دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے، دوسرے کی سنیں گے ہی نہیں، تو معاملہ حل کیسے ہوگا؟ تو اگر مرد کو غصہ آئے، مرد بول رہا ہے، تو عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو کر اس کی بات سنیں۔ اور اگر بیوی کو غصہ آ جائے تو ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ اس کی بات سنیں۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو سنیں گے تبھی تو رشتہ جو ہے نا آگے چل پائے گا، اور جب ایک دوسرے کی بات کو سنا جائے گا، سمجھا جائے گا، جب دل سے دوسرے کی باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے، تو تبھی تو ہے نا رشتہ یہ آگے چلے گا، ورنہ تو یہ ختم ہو جائے گا۔ جو سیکنڈ ٹپ ہے نا، ریلیشن شپ وانٹ سیکریفائسز۔ شادی کا جو دوسرا نام ہے نا وہ ہے قربانی۔ اگر آپ شادی میں اپنی قربانیاں نہیں دیں گے تو شادی جو ہے نا وہ شادی ہی نہیں کہلائے گی، کیونکہ جو شادی ہوتی ہے وہ صرف ایک انسان یا ایک دوسرے انسان کے ساتھ جڑنے کا نام نہیں ہے۔ اس سے جو ہے نا انسانوں کے خاندان، یعنی کہ دو انسان کے خاندان آپس میں مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ صرف میاں بیوی کا رشتہ جو ہے نا، خالی میاں بیوی کا رشتہ میاں بیوی تک ہی نہیں رہتا، اس سے جڑے بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جڑ جاتا ہے۔ شادی جو ہے نا وہ قربانی مانگتی ہے، کیونکہ شروع میں جب دو لوگ نئے ہوتے ہیں آپس میں، ان کی جب شادی ہو جاتی ہے تو دو نئے خاندان آپس میں مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ دونوں خاندان جو ہوتے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان کی رہن سہن کا طریقہ، ان کے کھانے پینے کا طریقہ، ان کے نارمز ہوتے ہیں، کچھ ان کے اپنے جو کلچرز ہوتے ہیں، سب کچھ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر گھر کا، ہر دوسرے گھر سے جو ماحول ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو شروع میں آپ سب کو میں اپنی بہنوں سے یہی تلقین کروں گی کہ میری پیاری پیاری بہنوں، شروع میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی شادی کو کس طرح سے چلائیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو سب سے کام یہ ہے کہ جب آپ کی شادی کو جب تک 1 سے 2 سال نہ ہو جائیں تب تک آپ سے آبزرو کریں کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ اپنی منوا سکتی ہیں اپنی، کیونکہ آپ ان کو سمجھ آتی ہیں اچھے طریقے کے ساتھ کہ آپ کے جو سسرال میں ہے نا، آپ کے ہسبینڈ کے گھر میں کیا کیا باتوں کو پسند کیا جاتا ہے اور کون سی باتیں ہیں ان کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ شروع کے جو 1-2 سال ہوتے ہیں نا صرف وہی ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، اور وہ سب کے لیے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب ایک لڑکی نئے گھر میں آتی ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ناممکن بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ اپنی ڈیڈیکیشن دیں گی، اپنا محبت دیں گی، تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ یہ سب باتیں بھی سیکھ جائیں گی، اور پھر شادی کے 1-2 سال بعد جو ہے نا آپ کو ان سب کے گھر والوں کی عادتوں کا سب کا پتہ چل جائے گا، تو آپ اپنی مرضی کے ساتھ ان کو یعنی کہ ڈھال سکتی ہیں۔ اور یہاں پر تیسرا جو موسٹ امپورٹنٹ ٹپ ہے، جو یعنی کہ ایک سجیشن ہے، وہ ہے رسپیکٹ۔ رسپیکٹ جو ہے نا صرف آپ نے اپنے ہسبینڈ کی نہیں کرنی، بلکہ اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کی بھی کرنی ہے۔ جب تک آپ اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کی رسپیکٹ نہیں کریں گی تب تک آپ کا جو ہسبینڈ ہے نا وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ رشتہ خراب کب ہوتا ہے؟ رشتہ خراب تب ہوتا ہے جب بیڈ روم کی باتیں جو ہے نا بیڈ روم سے باہر جانے لگ جاتی ہیں۔
جب آپ اگر اپنی کوئی لڑائی جھگڑے کی چھوٹے سے چھوٹا لڑائی جھگڑا ہو یا بڑے سے بڑا لڑائی جھگڑا ہو، جب تک آپ کے بیڈ روم میں آپ کی بات ہے نا وہ آپ کے بیڈ روم تک رہے گی نا، تو وہ آپ کی جو ہے نا آپ کے ہسبینڈ کی بھی رسپیکٹ ہوگی، آپ کی فیملی میں، اور آپ کی رسپیکٹ ہوگی آپ کے ہسبینڈ کی فیملی میں۔ تو اپنی جو لڑائی جھگڑے ہیں، اپنی بیڈ روم کی باتیں ہیں، وہ اپنے بیڈ روم سے باہر بالکل بھی نہ جانے دیں، اور اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کی بھی عزت کریں، ان کو پیار دیں، ان کی خدمت کریں، کیونکہ ایک ہسبینڈ کا جو ہے نا خوش تب ہوں گے جب ان کے پیرنٹس کی بھی عزت کی جائے گی۔ ماں باپ پہلے آتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہیں یا چاہے وہ ہمارے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں۔ تو جی بڑوں کی عزت کریں، اگر آپ بڑوں کی عزت کریں گی اس میں آپ کو خوشی بھی ملے گی اور آپ کو دعائیں بھی ملیں گی۔ تو اپنے گھر کا ماحول جو ہے نا اپنے بہترین بنانے کے لیے اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کی بھی خدمت ضرور کرنی ہے۔ تو جی اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کی عزت کرنے سے آپ کے گھر کا ماحول دیکھیے گا ضرور کہ آپ کا گھر کا ماحول جو ہے نا بہت ہی زیادہ خوشگوار ہو جائے گا۔ اینڈ دا نیکسٹ ٹپ از یہ کہ اپنے لڑائی جھگڑوں کے درمیان جو ہے نا ماضی کی باتوں کو بالکل بھی نہ لایا جائے۔ اگر ہم اپنے لڑائی جھگڑوں میں ماضی کی باتوں کو لائیں گے تو یہ جو ماضی کی باتیں ہوتی ہیں نا لڑائی جھگڑے میں، ایک تو ویسے ہی ماحول گرم ہوا ہوتا ہے، دوسرا جو ہسبینڈ ہے اس کا بھی دماغ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہوا ہوتا ہے، اور اگر عورت غصے میں ہے تو عورت کا دماغ بھی ہے نا بہت زیادہ گرم ہوا ہوتا ہے۔ تو اس گرم پہ جو تیل کا کام کرتے ہیں نا وہ ہماری ماضی کی یادیں ہیں، چاہے وہ ہماری ہوں چاہے وہ ہسبینڈ کی ہوں۔ تو یہ ماضی کی باتوں کو بیچ میں بالکل بھی مت لایا کرے، کیونکہ اس سے جو ماحول جو ہے نا مزید خراب ہو جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے نا ہمارے گھر کا ماحول خراب ہونے سے تو بچوں کی پرورش پر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جن گھروں میں اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں وہاں کے بچوں کی جو صحت ہے نا وہ اکثر ڈاؤن رہتی ہے۔ میں نے یہ بہت نوٹ کیا ہے کہ ماں باپ کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے جو بچے ہیں نا وہ مرجھا سے جاتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہے نا سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں ماں باپ کے ہر وقت چک چک سے، لڑائی جھگڑے سے، تو اس سے گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، دوسرا بچے بھی سہم جاتے ہیں۔ اور جب اس کے برعکس خوش رہنے والا خاندان جو ہے نا وہاں کے جو بچے ہیں نا وہ بہت زیادہ آپ کو خوش مزاج اور ہیلدی نظر آئیں گے اور فریش نظر آئیں گے، کیونکہ خوش رہنے والے خاندان جو ہے نا بچوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ جو بچوں کی پرورش ہے اس سے اگر آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے تو اپنے آپ کو یعنی کہ لڑائی جھگڑوں کو اور اپنے ہر بات پہ لڑنا جھگڑنا اس چیز کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ بچے جو ہے نا نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے گھروں میں دیکھا ہے کہ ماں باپ کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے نا بچے جو ہے نا ان کی گروتھ ہی نہیں ہوتی، ان کی گروتھ جو ہے نا وہ رک جاتی ہے، اور جس طرح کا ماحول بچے دیکھتے ہیں اسی طرح کا ماحول جو ہے نا بچے خود بھی یعنی کہ اپنا لیں گے۔ اگر ان کی بھی شادی ہوگی، وہ بڑے ہوں گے تو وہ بھی اسی ماحول کے اگر عادی ہو چکے ہوں گے تو بچے بھی جو ہے نا اس ماحول کو دیکھ کے اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈھالیں گے کہ میرے بابا تو ایسے کرتے تھے، تو اگر میں نے ایسا کر دیا تو ایسا کیا ہو گیا، اس میں کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہاں کی جو بیٹی ہے اگر وہ اس طرح کا ماحول دیکھے گی تو وہ بھی یہی کہے گی کہ کوئی بات نہیں، کہ میرے ماما بابا تو ایسے ہی کرتے تھے، اگر میں نے ایسا کر لیا تو کیا ہو گیا۔ تو پھر ہم اپنے بچوں کو کس منہ سے سمجھائیں گے، کس طرح سے کریں گے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول خراب نہ کریں۔ ہم جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کے لیے یعنی کہ گائیڈ لائن ہوتے ہیں، ایک رول ماڈل ہوتے ہیں، جیسا ہم ماحول بچوں کو دیں گے ویسا ہی ماحول بچے ہم سے پائیں گے۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، زندگی جو ہے نا بہت چھوٹی سی ہے، اسے لڑائیوں میں نہیں محبت میں گزاریے۔ شوہر ہو یا بیوی ایک دوسرے کی جنت کا ذریعہ بنے۔ آئی ہوپ آج کا ویلوگ آپ کو تھوڑا سا بھی ہیلپ فل لگا ہوگا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔